ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ کا پہلا سفر تھا اس کے درمیان اور پاکستان کی جو ہجرت تھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت، اس میں اگر ہم موازنہ کریں، اس میں اگر کمپیئر کریں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسباب جو تھے وہ مشترک تھے، دونوں کے اندر اسباب مشترک تھے۔ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اس کے پیچھے جو سبب تھا، سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو، وہاں پر جو اسلامی احکام تھے، اسلامی تعلیمات تھی، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا، انہیں تنگ کیا جاتا تھا۔ یہی سبب ہمیں ملتا ہے ہندوستان کے اندر جب انگریز کا استعمار ہوا 18ویں صدی کے آخر میں، پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو یہ جو 150-200 سال سے زائد کا جو عرصہ تھا، اس سارے عرصے میں استعماری طاقتوں نے، کافروں نے مسلمانوں کو اس قدر کمزور کر دیا، اس قدر انہیں مغلوب کر دیا کہ وہاں پر وہ اپنے آزادانہ طور پر اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی جو اس وقت کی قیادت تھی، جو اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ تو ایک سبب یہ تھا کہ جس طرح سے مسلمانوں کو مکہ میں مشقتیں تھیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے، اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پاکستان بنانے کے اندر دو قومی نظریہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ہندوؤں کا نظریہ، ہندوؤں کا کلچر، ان کی ثقافت وہ الگ تھی اور ہندوؤں کا مذہب الگ تھا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے، ان کا کلچر اس وقت بھی دو قومی نظریہ تھا، چونکہ مشرکین مکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مسلمان تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یہ بھی وجہ مشترک تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہدف میں بھی دونوں ریاستیں متحد تھیں، ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان، دونوں کا ہدف ایک تھا۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسٹیٹ یا مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام کیوں کیا؟ اس کا ہدف یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہو، جہاں پر وہ آزادانہ طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور رول ماڈل جسے کہتے ہیں، ایک دنیا کے لیے ایک مثالی ریاست کا نقشہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہاں سے وہ اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ دیگر دنیا تک بھی پہنچائیں۔ یہ ہدف تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا، یہی ہدف تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی ریاست کا اور اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کی ریاست کا، کہ پاکستان کے ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے جو دنیا کے لیے ایک مثالی ایک ریاست بنے، ایک ایسی اسٹیٹ بنے جہاں پر دنیا کو پتہ چلے اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہو، قرآن و سنت کے مطابق اس اسٹیٹ کے اندر زندگی انسان گزار سکے، مسلمان آزادانہ طور پر رہ سکے۔ تو ہدف کے اندر بھی ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان متحد تھیں، اور اسی طرح جو مشقتیں برداشت کی گئی ہیں وہ بھی دونوں کے اندر مشترک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے وقت جو مشقتیں برداشت کی گئیں، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے بنانے کے وقت جو مشقتیں برداشت کی گئیں، کہ کس طرح سے تکالیف دی گئیں، وہی تکالیف جو ہیں ہم پاکستان بنانے کی ریاست میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی جو ہجرت ہے اسے وہ ہندوستان سے جو پاکستان کی طرف ہجرت ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی تھی ایک دوسرے کی طرف۔ 73 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے تھے، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اس کی طرف 73 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے اندر ہندو اور سکھ بستے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے پاکستان کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی دونوں ریاستیں متحد ہیں کہ یہاں پر بھی ہجرت ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے اندر بھی اسی طرح سے ہجرت ہوئی ہے، قیام پاکستان یعنی ریاست پاکستان بنانے کے وقت بھی ہجرت ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ دونوں کے اندر وجہ مشترک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان کا موازنہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور سبب یہ ہے ریاست مدینہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور ریاست پاکستان کے اندر ایک اور جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کی جب ہجرت ہوئی اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اسی طرح سے جب پاکستان بنا، ریاست پاکستان بنی، تو اس وقت بھی ہندو جو ہیں وہ باز نہیں آئے، استعماری طاقتیں باز نہیں آئے۔ انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے تقسیم کیا ایک جنگ کے ذریعے سے، ایک ہجرت کے ذریعے سے، کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں نفرت قائم ہو، یعنی کہ خون کے ذریعے سے، خون کا دریا بہا کر اس کے
اس کے اوپر جو ہے ریاست پاکستان کو بنایا گیا تھا، تو اس سے دونوں میں نفرتیں ہمیشہ کے لیے رہیں، پھر اس کے بعد جنگیں ہوں، لڑائی ہو. یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر بھی یہی کچھ ہوا کہ وہاں پر کافروں نے اتنا تنگ کیا کہ بالآخر وہ بعد میں بھی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور بعد میں انہوں نے پھر بدر کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی کوشش کی، پھر اسی طرح سے جنگ احد کا واقعہ، پھر اسی طرح سے غزوہ خندق کا واقعہ. یہ ساری کی ساری جنگیں ریاست مدینہ بننے کے بعد ہوتی ہیں. یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ جب پاکستان بنتا ہے تو اس کے بعد ہندوؤں نے پاکستان پر جاریت کی کوشش کی اور پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی. 71 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، یہ ہمارے سامنے ہے، پھر بعد میں کارگل کی جنگ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری 2019 کے اندر جس طرح سے ہندوستان نے جاریت مسلط کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی ہندوستان اس بات پر تلا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرے. تو یہ وجہ بھی مشترک ہے ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان کے اندر. اور پھر ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کا ایک اور جو مقصد تھا وہ تھا تکمیل ریاست مدینہ. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی مدینہ منورہ کے اندر، اس کا ہدف یہ نہیں تھا کہ مدینہ منورہ صرف ریاست بنا دے اور باقی کام ختم ہو جائے، بلکہ اس کا ہدف تھا کہ تکمیل کرنی ہے ریاست مدینہ کی. وہ تکمیل کیا ہوگی کہ دنیا کے اندر اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اس کو پہنچانا ہے. تکمیل ریاست مدینہ تھا وہاں پر ایک سبب اور مقصد. اور یہاں پر پاکستان کے بننے کا مقصد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب بنی ہے تو ریاست پاکستان کے اندر بھی تکمیل پاکستان ابھی تک نہیں ہے. تکمیل پاکستان کیسے ہوگی؟ دو طرح سے ہوگی، ایک تو نظریاتی اعتبار سے اور ایک جغرافیائی اعتبار سے. نظریاتی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اسلام اور اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت جو ہے وہ عام ہو جائیں. اس اعتبار سے پاکستان کو عام کرنا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی پاکستان ابھی تک تکمیل نہیں ہو، تکمیل کے مراحل میں ابھی تک چل رہا ہے. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہندوؤں کے قبضے میں ہے، اسے پاکستان کے ساتھ مشترک کرنا ہے، اور باقی بھی کئی علاقے جو ہیں پاکستان کے حصے میں تھے، مسلمانوں کے تھے، وہ آج ہندوؤں کے قبضے میں ہے. تو اس اعتبار سے بھی مشترک ہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جو ریاست مدینہ کے اندر جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اس کو بنیاد بنایا تھا، یہی سبب جو تھا وہ جو پاکستان بنانے کی ریاست تھی اس کے اندر تھا.